نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا نیا ٹاپک کلموں کے بارے میں ہے۔ کلمے جو ہے ہم نے سیکھنے ہیں، 6 کلمے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کلمہ جو ہے طیبہ، یعنی دین کی بنیاد ہے یہ کلمہ، اس کلمے کو سیکھنا فرض ہے۔ ان کے الفاظ، ان کے حروف، اس کا معنی یہ سیکھنا فرض ہے، اور ان پر عمل کرنا اور ان کو سمجھنا یہ فرض ہے۔ اور باقی اور کلمے ہیں، ان میں اللہ کی صفات بھی ہے اور توبہ کرنے کی کلمات بھی ہے اس میں۔ تو ہم آج سے کلمات سیکھیں گے، 6 کلمے ہیں اور 6 کلاس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو ہے، پہلا کلمہ طیبہ، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، ہم آج بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور جب ان سے کلمات کے بارے میں پوچھا جائے، یا سب سے پہلا کلمہ طیبہ ان کے بارے میں پوچھا جائے، تو کلمہ تو بول پاتے ہیں، لیکن اس کا معنی، ان کے الفاظ، ان کا مقصد ان لوگوں کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اسکولوں کی غلطیاں ہیں۔ میں نے بھی سیکھا، جب میں اپنے اسکول میں تھا تب مجھے کلمہ سکھایا گیا، اور نہ اس کا معنی سکھایا گیا، نہ مقصد، نہ فضیلت، کچھ نہیں سمجھایا گیا، صرف وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہمیں سکھایا گیا۔ اور ہم خود بھی پیچھے نہیں پڑتے کہ یہ کلمہ آیا کیوں ہے، اور یہ کلمہ، اس کلمے کا مقصد کیا ہے، ہم خود بھی پتہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، آپ اپنے دین اسلام جو ہے، اپنے آپ کو اپنے دین اسلام میں داخل کیا ہے، تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی بنیاد کیا ہے۔ جب آپ سب سے پہلے گھر بناتے ہو تو اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ ٹھیک بناتے ہو، یعنی مضبوط بناتے ہو کہ آپ کا گھر جو ہے وہ مضبوط رہے۔ جب آپ کا دین ہی نیچے سے مضبوط، یعنی بنیاد نہیں بنی، تو آپ کا دین کیسے مضبوط بنے گا؟ سب سے پہلے پہلا کلمہ طیبہ ہم سیکھیں گے، اس کا معنی، اس کا مقصد، اس کی فضیلت سیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی کلاس میں اور کلمات سیکھیں گے۔ آپ کوشش کریں اس کلمات کو ذہن میں رکھ کے سیکھیں، اور اس کے پیچھے تحقیق کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حجۃ الوداع کے دن، آخر دن یہاں سے جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب، اور دوسرا میری سنت، میری طریقے۔ تو ان کلمات کو تحقیق کریں، ان کی تفصیل میں جائے، یہ کلمات کیا کہہ رہی ہے، تب آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ اصل دین جب ہم نے اسلام لایا ہے، ہم نے دین پر ایمان لایا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آگے ہمیں فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ہمیں خود جو ہے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلا کلمہ ہے طیبہ معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ کیا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پہلا کلمہ طیبہ کیا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ دین کی بنیاد پہلا کلمہ، اس سے انسان جو ہے مسلمان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ کیوں ہم لوگوں نے پڑھا؟ ہم نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یعنی سب کچھ ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پتہ بھی ہلتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہلتا، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ مقصد اس کا مقصد یہ ہے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جیسے ہم لوگ آج کل کچھ بھی ہمیں مانگنے کی ضرورت ہو تو ہم لوگ جو ہے انسان کے پاس جاتے ہیں، یعنی اللہ کو بھول بیٹھے ہیں ہم۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں جا کر ہمیں کامیابی ملے گی، اور غیروں کے طریقوں پر جا کر ہمیں ناکامی ملے گی۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور طرز عمل پر جانا ہوگا، پھر ہمیں کامیابی ملے گی اس دنیا میں۔ اور لیکن ہم جو ہے آج کل ہمارے حالات کو دیکھیں، ہم تو غیروں کے طریقوں پر جا رہے ہیں۔ ہمارا حلیہ، ہمارا طریقہ، ہمارا چلنا پھرنا، گاڑیاں، گھر وغیرہ، سب کچھ ہمارے آج کل جو ہماری طریقے ہیں وہ غیروں کے طریقے، یعنی انگریز کے طریقوں پر ہیں۔
جسے ہم برینڈ کہتے ہیں، جسے ہم ماڈرن کہتے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ لوگ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر شرماتے ہیں، اور آج کل وہ لوگ یہ شرماتے ہیں کہ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، جو لباس ہے، جو چہرہ ہے، جو داڑھی ہے، وہ کیسے رکھے۔ تو اس کے بعد مقصد یہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد فضیلت ہے اس کلمے کا کہ فضیلت کیا ہے۔ اگر ایک 100 سالہ انسان 100 سال سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ پاک اس کے پچھلے ساری گناہ جو ہے معاف فرما دیتے ہیں، اور آگے اگر یہ فوت ہوا تو اس کو جو ہے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہوا پہلا کلمہ طیبہ۔ تو امید ہے آپ کو پہلا کلمہ طیبہ جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ باتیں، یہ مقصد اور فضیلت، اس کے مقصد اور یہ کلمہ ہے کیا، دین کی بنیاد ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا، اور اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے اجازت چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔